فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فرمایا کہ عن قریب ان کو بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو بھی، کہ کون اخلاق کے عظیم مرتبے پر قائم تھا اور کون پاگل اور دیوانہ تھا۔ یہ لوگ پاگل دیوانے مجنون ہیں، اور آج ثابت ہو گیا۔ کوئی نام لیتا ہے ابو جہل کا، ابو لہب کا، ولید ابن مغیرہ، عتبہ ابن ولید، ان سرداروں کا جو یہ نبی کو تانے دیا کرتے تھے، سب کے قصے ختم۔ اب ہم ان کہتے ہیں بیوقوف تھے، سید الانبیاء کو انہوں نے دیکھا، ہم 1400 سال بعد بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں۔ یہ دن رات کم بخت معجزے دیکھ رہے تھے، اور اپنے سامنے پیغمبر کو انہوں نے دیکھا، اور دیکھ رہے تھے کیسے اسلام دنیا میں غالب ہو رہا ہے، پھر بھی دنیا پرستی نے ان کو حق سے غافل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، اور الحمدللہ پتہ چل گیا۔ لو تدہنوا فیدہنون، فرمایا اصل میں ان کی خواہش یہ ہے، اصل مسئلہ دیوانگی اور جنونیت کا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لو تدہنوا، یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی دعوت اور تبلیغ میں جو تھوڑا سا ریورس ہوں، اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں، کچھ کمپرومائز کر لیں ان کے ساتھ۔ آپ نے بھی ایک دم جو دعوت دی ہے کہ سارے بت غلط، صرف ایک الہ، تو تھوڑا سا پروٹوکول ہمارے بتوں کو بھی دے دیں بھائی، بالکل غلط قرار دینے کے بجائے بھائی تھوڑا سا سب کو برا بھلا کہنے کے بجائے کسی کو مستثنا کر دیں۔ تو فیدہنون، فرمایا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، فیدہنون، تو یہ بھی اپنے موقف میں لچک اور نرمی پیدا کر لیں گے۔ اسی کو سورہ یونس میں یوں بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جن کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ آپ اس قرآن کو یا تو مکمل چینج، آپ کو اگر سردار بننے کا شوق ہے نا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ لے آئیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو سردار مان لیں گے، لیکن یہ والا قرآن نہیں چلے گا۔ یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے زانی، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، اور ایک خدا کی توحید کا قائل ہے، یہ تو باپ دادا ہمارے اتنے عرصے سے کیا گھاس کھا رہے تھے ہیں بھائی، تو یہ تو کلچر کو آپ بالکل ہی کیا کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں۔ ایتی بقرآن غیر ھذا، تو کوئی اور کتاب لے آئیں، او بدلہ، یا اس میں کچھ چینجنگ کر دیں، اس میں کیا کر دیں، چینجنگ، کچھ آپ کا ہوگا، کچھ ہماری طرف سے ایڈیشن ہو جائے گی اس میں۔ تو جو نیا ایڈیشن قرآن مجید کا آئے گا وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ جیسے آج کل دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا کہ تمام ادیان کو ملا کے بولو بھائی ایک کھچڑی پکا کے رکھ دی جائے، اس میں ہندوازم کے لیے بھی جگہ ہو، اس میں سکھوں کے لیے بھی ہو، اس میں عیسائیوں کے لیے بھی ہو، اس میں یہودیوں کے لیے بھی ہو، کچھ اسلام کا بھی تڑکا اس میں لگا دیا جائے، صحیح ہے نا؟ ہندو مسجد جا رہے ہوں، مسلمان مندر جا رہے ہوں، کبھی کبھار ہندو مسجد آیا کریں تو کبھی کبھار مسلمان بھی مندر چلے جایا کریں، تو کبھی عیسائی جمعہ پڑھ لیا کریں تو کبھی آپ بھی چرچ چلے جایا کریں۔ اس سے کیا پیدا ہوگا؟ معاشرے میں محبتیں پیدا ہوں گی، برداشت پیدا ہوگی، اور معاشرے میں امن پھیلے گا وغیرہ وغیرہ، اور شدت پسندی کا اس سے کیا ہوگا؟ خاتمہ ہوگا۔ تو یہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شروع میں تو کہہ رہے تھے آپ بالکل غلط ہیں، پھر کہہ رہے تھے چلو کچھ آپ کی کچھ ہماری کچھ درمیانی راستہ، مذاکرات کی میز پہ آ جائیں۔ تو قرآن میں اللہ نے جواب دیا قل ما یکون لی، آپ نے فرمایا گویا بزبان حال آپ نے فرمایا کہ تم ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے کہ میرا دعویٰ کیا ہے۔ مذاکرات کی میز پہ وہ شخص تو بیٹھ سکتا ہے قانون کی تبدیلی کے لیے جو خود ایک قانون لے کر آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسانیت کی خیر خواہی کے لیے خود ایک لا مرتب کرتے کہ بھائی یہ معاشرے میں غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، تو اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ چینجنگ آ جائے گی، تو اس میں جب مخالفت ہو رہی ہے تو بھائی کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کر لو، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو یہ ایسے موقع پہ تو چلتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو نبی نے کیا جواب میں یہ فرمایا کہ بھائی یہ قانون میں تھوڑی پیش کر رہا ہوں، میری رائے کا اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کہ میں اپنی طرف سے کچھ یہی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں 13 سال سے، 10 سال سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میری زبان استعمال ہو رہی ہے، مجھ پہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، اس کا پیغام ڈیلیور کر رہا ہوں میں۔
تو اگر مذاکرات کرنے تو اللہ سے کرو نا، مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہی تو فرق ہے اسلام میں اور دنیا کے دیگر قوانین میں، کہ دیگر قوانین کی نسبت کس کی طرف ہے؟ انسانوں کی طرف. اسلام کی نسبت اللہ کی طرف. اب اس میں چینجنگ کا آپشن ہی ختم کر دیا. یا تو مسلمان یہ مانے کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، پھر وہ کہہ سکتا ہے زمانے کے حساب سے اس میں کانٹ چھانٹ ہم کریں گے. بھائی آج کل پردہ بڑا مشکل ہے تو تھوڑا پردے کی سیٹنگ آؤٹ کر دو. آج کل ڈپریشن بہت زیادہ، ایکچولی آج کل جو لبرل لوگ آ رہے ہیں نا، جو دین میں چینجنگ کرتے ہیں، وہ اسی قسم کے ٹوپی ڈرامے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی اصل میں اب آپ خود دیکھیں ایک آدمی کہاں جائے بیچارہ، ایکچولی کر کے نا اب ڈپریشن میں ہے تو شراب کے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا اس سے. تو ایکچولی کر کے اب 4 شادیوں پر بھی اسی طرح پابندی لگاتے ہیں. بھائی وہ زمانہ اور تھا، بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھی مردوں میں اس وقت، اور اس وقت بڑا حوصلہ تھا. اس زمانے میں بھائی نہیں ہو سکتا. آج کل دیسی گھی کہاں کھا رہے ہیں، ڈالڈے کھا کھا کے تو جوان ہو رہے ہیں بچے ہیں. وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے بھائی. نہیں تو ہر چیز کا بیڑا، داڑھی پر بھی یہی. بھائی وہ داڑھی تو اس زمانے کا کلچر تھی، وہ تو سب رکھا کرتے تھے. ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی داڑھی تھی، اور فرعون کی بھی داڑھی تھی. تو کلچر کے حساب سے رکھا ہے. تو آج تو ایک ماڈرن دور ہے، داڑھی رکھ کے تو آپ عجیب سے لگتے ہیں معاشرے میں. پڑھا لکھا آدمی تو وہی ہوتا ہے جو بالکل کلین شیو. خدا نہ خواستہ کسی بغیر داڑھی والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں، لیکن جو داڑھی کا انکار کرتے ہیں ان کے دلائل یہی ہوتے ہیں. بھائی وہ کلچر تھا تو نبی نے حکم دے دیا کہ بڑھا لو. تو ہر حکم کو کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ داڑھی کا حکم تو تورات میں آج تک موجود ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑھی مت کاٹنا. تبھی آج یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں. میں نے خود یہودی دیکھے ہیں داڑھیوں والے. کلپ آ جائے گا، اسرائیل سے تعلقات ہیں ان کے. ہمیں تو یہاں کوئی یہودی نظر نہیں آتا ان کو. یہاں نہیں دیکھے، بیرون ملک دیکھے ہیں. تو ہم نے خود داڑھی والے یہودی دیکھے ہیں اور رکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ہماری تو پھر بھی چھوٹی ہوتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں. ان کی تو وہ یہاں تو اتنی اسپیڈ سے داڑیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں ان کی. تو ہم تو پھر بھی گنجائش دیتے ہیں نا، ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے. یہودی کہتے ہیں ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، بڑھاؤ بس. وہ کہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بڑھاؤ فل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بھائی آپ سے نہیں رکھی جا رہی تو اسلام کو تو چینج نہ کرو نا میرے بھائی. اب بولو یار میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں. دیکھو کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے نا بہت سے، لیکن مانتے ہیں اسلام میں نماز ہے. کتنے لوگ ہیں ابا اماں کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن مانتے ہیں بھائی ابا کو راضی رکھنا چاہیے، اماں کو خوش رکھنا چاہیے. تو نہ ماننا خطرناک ہے، عمل نہ کرنا یہ عملی کوتاہی ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن واضح کر دی. قرآن میں اللہ نے حکم دیا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ دوسرا قرآن آلٹرنیٹ لے آؤ یا تھوڑی سی اس میں کیا ہو جائے چینجنگ. قل ما یکون لی، یہ مجھ میں قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، میرے لائق ہی نہیں ہے، میرے بس میں ہی نہیں ہے. ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ چینجنگ کر دوں. بلکہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کرتا ہوں کہ میں جو لا بیان کر رہا ہوں نا، اس میں چینجنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں خود اس لا پہ عمل کرنے کا مکلف ہوں جس لا کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وہ صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے. مجھے بھی ڈر ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میں تو تم سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ اگر اس لا کی مجھ سے کہیں مخالفت ہو گئی تو بہت بڑا عذاب میرے لیے تیار ہے. پھر مجھے تو اپنے بارے میں ڈر ہے. تو یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلوائے یہ الفاظ. وہی نازل ہوئی کہ ان کو یہ کہہ دیں، تو ایز اٹ از آپ نے وہ کلام نقل کر دیا. ورنہ کوئی اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو اگر خود فالو نہ کروں تو مجھے ڈر ہے کہ عذاب نہ آ جائے. تو وہ اللہ کہلوا رہے کہ آپ یہ بولیں، آپ یہ کہیں، آپ یہ کہیں، آپ یہ کہیں. قرآن کی صداقت کے بڑے عجیب واقعات ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے نکاح ہوا نا، پھوپھی زاد بہن تھی آپ کی. جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو انسان کی فطرت ہے کہ دلہن جب رخصت ہو کے آتی ہے تو شروع میں تو انسان کی طبیعت بہت مائل ہوتی ہے نا دلہن کی طرف. اس کو دوست بھی کھل رہے ہوتے ہیں، جتنے پرانے جگری یار ہیں. شادی کی رات میں اچھا لگتا ہے کوئی آ کے بیٹھ جائے یار اتری گدر کے ڈھکن پہ آ کے بیٹھ جا رہا ذرا گٹکا وٹکا سگریٹ، اب دفعہ ہو یہاں سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ انسان کی نیچر ہے. وہ پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتا ہے کچھ دن تک، پھر اس کے بعد دلہن ساری زندگی روتی رہتی ہے ٹائم پہ گھر. بس وہ ٹائم پہ اسی دن گھر آیا ہوتا ہے وہ
ایک ہفتے تک. اس کے بعد پھر وہی گٹر کے ڈھکن اور دوست آوارہ ہو جاتا ہے. وہ بیچاری روتی رہتی ہے میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آئی اور یہ ٹائم نہیں دیتا. شکایتیں آتی ہیں نا خواتین کی, تو یہی شکایتیں ہوتی ہیں, ٹائم ہی نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت زینب سے نکاح ہوا تو آپ کی طبیعت بھی ان کی طرف مائل تھی. تو اب کیا ہوا ہے کہ ولیمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ آئے, ایک تو کھانا پکنے میں ابھی ٹائم تھا, پہلے ہی آ کے صحابہ کو تو نبی سے ملاقات کا موقع چاہیے تھا نا, کہ یار چلو نبی نے دعوت کی, پہلے پہنچ جاؤ, 1 گھنٹہ پہلے ہی چلے جاؤ. نبی کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے, نبی کے دسترخوان پہ, وہ تو محبت میں کر رہے ہیں, اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی. آپ صحابہ کو یہ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ یہاں سے جاؤ, کیونکہ ایسے موقع پہ انسان کو حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. دولہا جو ہے نا وہ یہ کہتے ہوئے, اگر وہ عزت دار ہے, خاندانی ہے, تو یہ کہتے ہوئے چلے جاؤ تو دوست مذاق بھی اڑا سکتے ہیں, ابے بھائی اتنا کیا ابھی جو ہے نا وہ اتنے عرصے بعد تجھے ملی ہے دلہن, کیا پہلی دفعہ تیری شادی ہو رہی ہے کیا دنیا میں, ایسے تانے بھی دیتے ہیں نا, ابے ہمیں پتا تھا بدل جائے گا, تم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, باتیں کرنا آسان ہے. انسان کو ایسے موقع پہ حیا آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طبعی حیا کی وجہ سے, طبعی رغبت بھی ہے بشر ہونے کی وجہ سے, اور طبعی حیا بھی آ رہی ہے, صحابہ سے کہتے ہوئے آپ شرما بھی رہے ہیں, لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھی جا کیوں نہیں رہے. قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کریں تو کیا ہے, ولا مستأنسین لحدیث, باتوں میں دل نہ بہلاؤ ایسے موقع پہ. اور وہ کیا ہے پوری آیت پڑھو بھائی کوئی حافظ, الی طعام غیر ناظرین الہ, جب کھانے کی طرف تمہیں بلایا جائے تو اس طرح سے جاؤ کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو, جب پک جائے پھر پہنچو وہاں جا کے, ابھی پکا ہے نہیں پہلے سے. کتنا کلیئر قرآن نے بیان کر دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحیی منکم, تم سے حیا کرتے ہیں. نبی کے دل میں یہ بات ہے مگر بیان نہیں کر پا رہے, لیکن اللہ اس معاملے میں حیا نہیں کرتا, وہ بات کو بیان کر دیتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ کہاں تو نبی اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے حیا کر رہے تھے اور اللہ نے پوری آیتیں بنا کے نازل کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں سناتے ہوئے کتنی حیا آ رہی ہوگی, ہے بھائی. لیکن اب مجبور ہو گئے بھائی, جب اللہ نے نازل کر دیا تو اب کیا کرنا ہے, اب تو سنانی ہی سنانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہی کلام نکلتا تھا جس کا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا, اور آپ نے فرمایا میں اس میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ ما یکون لی, ان سے کہہ دیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, جیسے نازل ہوگا ایسے بیان کروں گا, جس طرح اللہ ہی اگر کوئی نرمی کر لے تو الگ بات ہے. یہاں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی آپ جب علماء سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو رشتہ داروں کی طرف سے جب رکاوٹ ہونا تو آپ بتا دیں بھائی شریعت کا یہ حکم ہے, جب ہے تو بس ہے, صحیح ہے نا, اس پہ بحث نہیں ہے. اب دو رائے ہو نہیں سکتی, اللہ کے حکم کو ہماری خواہشات کے حساب سے چینج نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی مسئلہ ہو, ہم شریعت کو اپنی خواہشات کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیں. بد نظری حرام ہے یا نہیں ہے اسلام میں؟ عورتوں کو بری نیت سے دیکھنا, شہوت کی نیت سے دیکھنا بری چیز ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی. اس میں یہ کوئی, یہ آپ جتنے بھی ڈپریشن میں ہو, اسٹریس میں ہو, لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, بھائی غلط ہے, غلط ہے. وہ کیا لگتی ہے آپ کی جس کو آپ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو, جو غلط ہے وہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکاح کرو, بیوی لے کر آؤ, اور وہ صحیح ہے وہ صحیح بھی ہے. یہ بھی بڑی مصیبت ہے, جو غلط ہے اس کو غلط نہیں کہتے اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے, جو صحیح ہے اس کو بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. جو صحیح ہے بھائی وہ کیا ہے, بولو نا بھائی, وہ صحیح ہے. تو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے, بہترین, زندہ باد, کیپ اٹ اپ, صحیح ہے نا, اس کو اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ بھائی, ہٹو بچوں. تو اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی حلال کما رہا ہے, بے شک جتنا زیادہ کما رہا ہے حلال ہے نا, کیپ اٹ اپ, کماؤ بھائی, بہت اچھی بات ہے. چاہے وہ مولانا ہو, چاہے وہ عام آدمی ہو, چاہے تبلیغ والے ہوں, چاہے وہ, اب لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, تو بھائی لینڈ کروزر میں گھومنا کون سے مسلک کے عالم کا فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے ایسے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, ان کی پگڑی اتنی خوبصورت, ایسا شاہانہ لباس, گھر جا کے دیکھو کیسا لگژری ہے. بھائی کون سی حدیث میں آیا کہ لگژری گھر رکھنا حرام ہے؟
تو یاد رکھو جیسے اللہ کے حرام کو حلال کرنا حرام ہے، اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی حرام ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی زوجہ سے نکاح کا ارادہ کیا، حضرت زینب. عرب کہتے تھے منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی منہ بولی بہو ہو گئی نا، تو اس سے نکاح تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے. تو جب حلال ہے تو حلال ہے، لوگوں کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی. لوگ باتیں بناتے رہیں. تو نہ حرام کو حلال کرنا ہے، نہ حلال کو